ہمیشہ کرتا رہے۔ 4 کام میں سے سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا کام جناب محمد رسول اللہ نے ہم اور آپ کو کہا اور یہ لازم کیا، ہم پر عائد کیا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اے اپنے آپ کو محمدی کرنے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان بتلانے والو، تم پر یہ پیغام فرض ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ مسلمان اپنی جان کی بھی حفاظت کرے گا اور دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرے گا۔ سب سے پہلا پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بھی دنیا میں ایمان والا ہوگا، جو بھی مسلمان ہوگا، جو بھی اپنے آپ کو محمدی کہتا ہوگا، اس پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی جان کی رکھا کرے، اپنی جان کی حفاظت کرے اور پھر دوسرے کی جان کی بھی رکھا کرے، دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرے۔ یہ پیغام کس نے دیا ہم اور آپ کو؟ یہ پیغام انتم مہارشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم اور آپ کو دیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جب آپ پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، جتنے بھی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، اگر ہم اور آپ اس کی کتابوں کو، اس کی گرنتھوں کو اور اس کے پرانے ویدوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو ان کے کتابوں میں بھی اور ان کے ویدوں میں بھی، ان مذہب کے گرنتھوں میں بھی رسول اللہ کا یہی 4 پیغام آپ کو نظر آئے گا۔ ان لوگوں نے بھی ان 4 پیغام کو اپنے ماننے والوں کو دیا ہے، اپنے مذہب کو ماننے والے پر ان لوگوں نے بھی جاری کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اے لوگو، اے سماج کے لوگو، اے دنیا میں رہنے والوں، اے علاقے میں رہنے والوں، اے بستی میں رہنے والوں، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنی جان کی رکھا کرنا اور دوسرے کی جان کی بھی رکھا کرنا۔ اب آئیے ہم اپنے علاقے کا حال دیکھیں، اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، اپنے سماج کا حال دیکھیں۔ آج ہمارا معاشرہ، آج دنیا اتنی بگڑ چکی ہے، دنیا کے اندر اتنی خباثت بھر چکی ہے، لوگوں کا ذہن اتنا گندا ہو چکا ہے، لوگوں کے ذہن میں اتنے پاپ بھر چکے ہیں۔ معاشرے کا آج حال یہ ہے، علاقے کا آج حال یہ ہے، سماج کا آج حال یہ ہے، سوسائٹی کا آج حال یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ان تمام جھگڑوں میں ایک جھگڑے کی بنیاد اور ایک جھگڑے کی وجہ یہ جان بھی ہے۔ پوری دنیا میں اس جان کو لے کر کے ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں آج ایک جھگڑے جتنے ہوتے ہیں، ان تمام جھگڑوں میں ایک بنیادی وجہ اس جان کو بھی لے کر ہے۔ یاد رکھ لیجئے، آج کا معاشرہ یہ ہے، آج کے حالات یہ ہیں، آج کے سماج یہ ہے کہ آج آپ کو کہاں پر کس جگہ مرڈر کر دیا جائے، کہاں پر آپ کو مار دیا جائے، کہاں پر آپ کے سینے اور آپ کے دل دماغ میں گولی ٹھوک کر کے مدد کر دیا جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم سماج کے لوگ ہیں، معاشرے کے لوگ ہیں، سب کو پتا ہے کل تک لوگ جنگل چلتے ہوئے، راستے میں سفر کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو کہیں دوری لمبا سفر کرتے ہوئے، کل تک لوگ جانوروں سے ڈرا کرتا تھا، کل تک لوگ شیر اور چیتے سے ڈرا کرتا تھا، کل تک لوگ سانپ اور بچھو سے رات کو سفر کرتے ہوئے ڈرا کرتا تھا۔ لیکن ماحول یہ ہے، سماج یہ ہے، حالات ایسے ہیں، دنیا کی فضائیں اتنی بگڑ چکی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج ایک انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے، آج ایک انسان کا مرڈر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج افسوس کی بات تو یہ ہے، تعجب کی بات تو یہ ہے، معاشرہ اتنا گندا ہو چکا، معاملہ اتنا گندا ہو چکا، لوگوں اور خاندان کے مزاج اتنے بدل چکے کہ آج ایک بھائی جو ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، وہ بھائی جو ایک باپ کے نطفے سے جنم لیتا ہے، وہ بھائی جو ایک ماں کے چھاتی سے 2.5 سال تک دودھ پیتا ہے، وہ بھائی جو ایک ماں کے گود میں 2.5 سال تک کھیلتا ہے اور کودتا ہے، لیکن معاشرہ اتنا گندا ہے، فضائیں اتنی گندی ہے، سماج اتنا گندا ہو چکا ہے کہ ایک ماں اور باپ کے پیٹ سے جنم لینے والا بیٹا اور ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کے سینے پر گولی داغتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو مرڈر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے اے سماج کے لوگوں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ کے
کے نبی نے یہ پیغام دیا پوری دنیا کے لوگوں سے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں، یاد رکھو اپنی جان کی بھی رکشا کرنا، دوسرے کی جان کی بھی رکشا کرنا۔ ہم جانتے ہیں ہم کو اچھے سے معلوم ہے کہ شیر کبھی بھی اپنی برادری کا مرڈر نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کو کسی کا معلوم ہو اور تاریخ معلوم ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ سانپ اپنے برادری کے سانپ کو نہیں ڈستا ہے، چیتا اور گیدڑ اپنے برادری کے گیدڑ کو نہیں پھاڑتا ہے، ایک شیر دوسرے شیر کو نہیں پھاڑتا ہے۔ لیکن یہ رنگین فضائیں ہیں، یہ دنیا کی درگتی ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے اور پوری دنیا کے انسانوں کا حال ہے کہ کیا ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کا مرڈر نہیں کر رہا ہو، ایک انسان سے بچتا ہو؟ ارے ایک جانور کے اندر اتنی تمیز ہے، ایک جانور بھی اتنی بات کو جانتا ہے کہ شیر میرے خاندان کا آدمی ہے، اپنے خاندان کے آدمی کو برباد نہیں کرتا ہے، مرڈر نہیں کرتا ہے، قتل نہیں کرتا ہے، سانپ اپنے سانپ کو نہیں ڈستا ہے۔ لیکن یہ انسانی درگتی ہے کہ آج علاقے میں لوگوں کو چلتے پھرتے راستے میں کہاں پر کیا ہو جائے، کہاں پر کس کا قتل ہو جائے، کہاں پر کس کا مرڈر کر دیا جائے، یہ دنیا کی رنگین فضائیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو دنیا میں اگر رہتے ہو تو اپنی جان کی بھی رکشا کرنا، دوسرے کی جان کی بھی رکشا کرنا، اور دنیا میں جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں ان تمام انسان کی جان کی اور مانوں کی جان کی حفاظت کرنا یہ ایک مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو، اگر تم میں سے کسی نے کسی ایک انسان کا مرڈر کیا، کسی ایک انسان کا قتل کیا، کسی ایک انسان کو موت کے گھاٹے میں اتارا اور کسی ایک انسان کے سینے اور دماغ پر گولی ٹھوکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ ایک انسان کا مرڈر کرنے والا، ایک انسان کو قتل کرنے والا، ایک انسان کو مارنے والا، اللہ کی نظر میں وہ انسان ایسا ہی ہے۔ یہاں پر دھرم کی قید نہیں ہے، مذہب کی قید نہیں ہے، مسلک کی قید نہیں ہے، چاہے وہ جس دھرم کا رہنے والا ہو، جس مذہب کا رہنے والا ہو، جس خاندان کا رہنے والا ہو، جس سوسائٹی کا رہنے والا ہو، اگر کسی ایک انسان نے، اگر کسی ایک مانو نے کسی دوسرے انسان کا مرڈر کیا اور قتل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں وہ انسان ایسا ہی ہے، وہ انسان ایسا ہی ہے کہ اس نے قتل تو ایک کا کیا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ بھلا بتائیے یہ جان کی حفاظت آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں ان میں ایک جھگڑا جان کو بھی لے کر ہے، پوری دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ راستہ چلتے پھرتے کہاں پر آپ کے ساتھ کون سے حالات پیش آ جائے اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اے محمد کی امتیوں، اگر آپ سچے نبی کے متوالے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں دنیا میں زندگی گزارنا، اگر دنیا میں رہنا تو اس طریقے سے رہنا کہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرنا اور دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کرنا، چاہے وہ جس دھرم کا ماننے والا ہو۔ ہم پر فرض ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کی رکشا کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے اور ہمارے ذریعے سے کبھی بھی کسی کا مرڈر نہ ہو پائے، کبھی بھی کسی کا قتل نہ ہو پائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو دوسرے کی جان کی حفاظت، اپنے جان کی بھی رکشا کرنا ہے، اپنے جان کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اپنے جان کی حفاظت کا کیا مطلب؟ اپنے جان کی رکشا کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اپنی جان کی بھی رکشا کرو۔ آج آپ معاشرے کو دیکھیں، اپنے محلے کو دیکھیں، سماج کو دیکھیں، علاقے کو دیکھیں، آج معاشرے کا حال یہ ہے، سماج کا حال یہ ہے کہ آج لوگ کب خودکشی کر لے، کب آتما ہتیا کر لے، کب سوسائڈ کر لے، ایک پوری دنیا میں ایک یہ وبا عام ہے
فرمایا اے لوگوں سنو، تمہاری زندگی تمہارے لیے نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ آتما ہتیا کرنے والا، خودکشی کرنے والا، سوسائڈ کرنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی سورگ واس نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ آج ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے، معاشرے کا حال یہ ہے، سماج کا حال یہ ہے کہ آج تھوڑی سی بات کو لے کر کے نوجوانوں کا آج حال یہ ہے کہ جب سے یہ موبائل کا فتنہ عام ہوا ہے، عشق اور معشوقی کے چکر میں ہمارے نوجوانوں کی ایک لمبی فہرست ہے، بات تھوڑی سی بگڑتی ہے، معاملہ سوسائڈ تک چلے جاتا ہے، معاملہ پھانسی کے فندے تک چلا جاتا ہے، اور معاملہ آتما ہتیا تک چلا جاتا ہے۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کے نبی نے آپ کو سوسائڈ کرنے سے منع کیا ہے، آپ کو آتما ہتیا کرنے سے منع کیا ہے، خودکشی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے پیاری ہے، یہ زندگی رب کی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اس کی روح کو قبض کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے اور آپ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی موت کو خود اپنے ہاتھ سے اتاریں اور اپنے آپ کو خود قتل کریں، آتما ہتیا کریں، سوسائڈ کریں۔ پورے معاشرے میں روزانے اور نہ جانے مہینوں میں اخبار میں تو ہمیشہ یہ خبر چھپتے ہیں کہ فلاں نے جو ہے پنکھے سے لٹک کر کے پھانسی کے پھندے پر اپنی جان کو دے دیا، فلاں خودکشی کر لیا، فلاں آتما ہتیا کر لیا، فلاں سمندر میں گھس کر کے اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ اے سماج کے لوگوں، اے معاشرے کے لوگوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم اور آپ کو منع کیا ہے، روکا ہے، ہم پر یہ ذمہ داری ہے اور یہ فرض ہے کہ ہم اپنی جان کی بھی رکشا کریں اور دوسرے کی جان کی بھی حفاظت کریں، اور یہ طے کریں، اس پیغام کو پورے علاقے میں پھیلائیے اور یہ جذبہ رکھیے کہ ہم محمدی ہیں، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے بازو سے، ہمارے دل دماغ سے کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم انسان کی رکشا کرنے والے بنیں گے، ہم انسان کی حفاظت کرنے والے بنیں گے، ہم اس کا مرڈر کرنے والے نہیں بنیں گے، اس کا قتل کرنے والے نہیں بنیں گے، بلکہ ہم پورے سماج کی حفاظت کریں گے۔ ہمارے علاقے میں رات کو چلتے پھرتے اندھیرے میں اگر کوئی کہیں سے ٹکرا جائے تو ہم یہ پوری ذمہ داری ہے کہ ہم محمد کی امتی ہیں، اور محمد کی امتی کا کام یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو آرام دیں، سکون دیں۔ اے سماج کے لوگوں، معاشرے کے لوگوں، آئیے اگر ہم رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں گے تو بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، بہن بھائی سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اے لوگوں، اے سماج کے لوگوں، موت کی محفل کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، آئیے طے کیجئے اور مچل جائیے اور توبہ کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے دل کو صاف کریں گے، اپنے ذہن کو پاک کریں گے، اپنے سینے کو صاف کریں گے، اور سماج میں جئیں گے تو محبت کے ساتھ جئیں گے، بولیں گے تو محبت کی بول بولیں گے، نفرت کی بول نہیں بولیں گے۔ اور طے کیجئے ہمارے کرتے سے، ہماری داڑھی سے، ہماری ٹوپی سے محبت کی خوشبو نکلے گی، نفرت کو ختم کریں گے، علاقے میں، چوک پر، چوراہے میں غیر مسلموں کے ساتھ، دوسرے بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ بتائیے اگر یہ پیغام ہمارے علاقے میں زندہ ہو جائے تو محلہ روشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضرور روشن ہوگا۔ تیسرا پیغام، وقت نہیں ہے، چوتھا پیغام کے لیے انشاءاللہ زندگی حیات رہی تو پھر سناتا رہوں گا۔ تیسرا پیغام بس 5 منٹ کے اندر میں ختم کرتا ہوں۔ تیسرا پیغام رسول اللہ کا وہ پیغام ہے تو اس کو کرنے کے لیے کم سے کم 1 اور 1.5 گھنٹہ کم سے کم اور چاہیے، اس لیے میں نہیں چاہتا ہوں، رات کا عالم میں موسم بھی ٹھنڈی ہے، نیند بھی ضروری ہے، اس لیے 5 منٹ اور وقت لیتا ہوں، اور 5 منٹ میں ایک بہت بڑا پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک واقعے کا سہارا نہیں کرتے، مزاحیہ واقعہ ہے، مزہ بھی آ جائے گا، اور پیغام ایک بہت اونچا ہے، پیغام ایک بہت بڑا ہے۔ پیغام سے پہلے میں اس بات کو کہہ دوں کہ ہمارے پاس، ہم سب کے پاس اولاد ہے، سب کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس 5 سال کا اولاد، کسی کے پاس 10 سال کا بیٹا ہوگا، کسی کے ساتھ 15 سال کا ہوگا، کسی کے ساتھ 16-17 سال کا ہوگا، لیکن بیٹا سب کو ہوگا، کم از کم سب کو ہوگا۔ تو جس کے پاس یہ پیغام، جو آخری پیغام میں دینے جا رہا ہوں،
جس کا بیٹا 5 سال کا ہوگا وہ اس پیغام کو 15 سال تک اپنی گٹری میں باندھ کے لے کر چلیں گے، اور 15 سال کا جب آپ کا بیٹا اور ہو جائے گا، گویا کہ 20 سے 25 سال کا، تب اس پیغام کو اپنی گٹری سے کھولیے گا اور اس پر عمل کیجیے گا۔ بولیے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جس کا بیٹا 10 سال کا ہوگا وہ 10 سال کے بعد اپنی گٹری کو کھولیے گا اس پیغام کے لیے۔ جس کا بیٹا چھوٹا ہوگا وہ 25 سال تک انتظار کریں گے، لیکن اس واقعے کو اپنی گٹری میں لے کر کے چلنا ہے۔ اور مجھے امید ہے جب آپ 10 سال بعد 15 سال کے بعد جب دنیا کے اندر گندی فضائیں ہوں گی، جب دنیا کے اندر ایک وبائیں پھیلی ہوگی، جب دنیا نفرت کے عاد میں ہوگی، اس وقت اگر آپ نے اس پیغام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے پورے علاقے میں اللہ آپ کے نام کو روشن کرے۔ وہ پیغام یہ ہے، واقعہ یہ ہے، واقعے کے ذریعے، اس لیے بات تو بڑی ہے لیکن شارٹ کٹ میں واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ جو ہے، ایک لڑکا ایک محلے میں پڑھ کے آیا، باہر سے پڑھ کے آیا، وہ لڑکا ایم اے کر کے آیا تھا۔ کیا کر کے آیا تھا؟ مزاحیہ واقعہ سے ہم مزہ لے کے سنیے گا، لیکن پیغام بہت بڑا ہے۔ بغل میں معلوم چلا کہ فلاں کا لڑکا جو ہے، بیٹا جو ہے، باہر سے پڑھ کے آیا ہے، ایم اے کر کے آیا ہے، اور ایم اے کے بعد جو ہے وہ سنسکرت بھی پڑھ کے آیا ہوا ہے۔ کیا پڑھ کے؟ سنسکرت بھی پڑھ کے آیا ہوا ہے۔ مفتی صاحب ذرا آپ کو توجہ، ایک بیچارہ لڑکی والا کو پتا چلا کہ فلاں کا بیٹا جو ہے ایم اے کر کے آیا ہے اور سنسکرت بھی پڑھ کے آیا ہے، میری بیٹی جوان ہے، ایسا کرتے ہیں کہ لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا، ایسا لڑکا ملتا کہاں ہے؟ فوراً اپنی بیٹی کی ایک فوٹو کو رکھا اور اس کے باپ کے پاس پہنچ گیا رشتے کو طے کیا کرنے؟ رشتے کو طے کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچا تو اس کے باپ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ میرے بھائی مجھے پتا چلا ہے آپ نے اپنے بیٹے کو باہر اور بدیش سے پڑھایا ہے، آپ کا بیٹا ایم اے کر کے آیا ہے، اور معلوم چلا ہے کہ آپ کا بیٹا سنسکرت بھی پڑھ کے آیا ہے۔ تو اس کے باپ نے کہا ہاں صحیح معلوم چلا ہے، میرا بیٹا باہر سے پڑھ کے آیا ہے، ایم اے بھی کر کے آیا ہے، سنسکرت بھی پڑھ کے آیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، میں رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، اگر مناسب ہو تو آپ اپنی بیٹی کی رشتے کو میری بیٹی کے ساتھ طے کر دیں۔ یہ میری بیٹی کی تصویر ہے، ذرا آپ اسے دیکھ لیجئے۔ جب اس نے فوٹو نکال کے دکھایا تو کہا ہاں لڑکی تو مجھے پسند ہے، لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، ماشاءاللہ مجھے لڑکی پسند ہے۔ ایسا کیجئے کہ میرا بیٹا ابھی باہر نہیں گیا ہے، میرا بیٹا گھر ہی میں ہے، جب آپ فوٹو لے کر کے آئے ہیں تو کم سے کم میرے بیٹے کو بھی دکھا دیجئے کہ میرا بیٹا بھی پسند کر لے، تو بات فوراً کلیئر ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بات کلیئر ہو جائے۔ اس کے بیٹے کو بلایا، دکھایا، تو بیٹے نے جب فوٹو کو دیکھا تو وہ لڑکا کو پسند آیا، اور وہ لڑکا کہتا ہاں لڑکی تو ٹھیک ہے، بیوٹیفل ہے۔ لڑکی کیا کہا وہ لڑکا؟ لڑکی بیوٹیفل ہے، کیونکہ وہ ایم اے کر کے نہ آیا تھا، اس لیے اس کا جواب بھی ایسا تھا کہ لڑکی مجھے پسند ہے، لڑکی بیوٹیفل ہے۔ جب اس لڑکی والے نے سنا تو اس لڑکی والے نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ کو بھی یہ لڑکی پسند ہو گئی ہے، آپ نے بھی پسند کر لیا، آپ کے بیٹے نے بھی پسند کر لیا، تو ایسا کرتے ہیں کہ جب بات پسند کی مکمل ہے تو بیچ کا جو معاملہ ہے اس کو ذرا کلیئر۔ کیا کہا؟ یہ بیچ کا جو معاملہ ہے، بیچ والا لین دین کا، اس کو بھی ذرا کلیئر کر لیا جائے۔ تو کہا ہاں بات صحیح کر رہے ہیں، جب معاملہ کلیئر ہے، پسند ہے، تو بیچ کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ذرا کلیئر کرتے چلے۔ تو ایسا کیجئے، ہم سے کیا پوچھئے گا؟ میرا بیٹا پڑھ کے آیا ہے، ابھی گھڑی پہ ہے، اسی کو بلا کے پوچھ لیجئے وہ کیا لے گا نہیں لے گا۔ کیا کہا؟ اسی کو بلا کے معلوم کیجئے۔ اس لڑکے کو بلایا گیا، بیٹھایا گیا، وہ لڑکا سنسکرت پڑھ کے آیا۔ کیا پڑھ کے آیا تھا؟ اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ بیٹا یہ ٹائٹن کی گھڑی ہے میرے ہاتھ میں، کیا ہے؟ یہ ٹائٹن کی گھڑی ہے، یہ ٹائٹن کی گھڑی لیجئے گا، یہ ٹائٹن کی گھڑی چاہیے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے نا، لڑکا جو ہے سنسکرت پڑھ کے آیا، کیا جواب دیتا ہے؟ نا،
बेचारा परेशान हुआ कि भाई न बोल रहा है न हाँ बोल रहा है, इसको क्या चाहिए। वो लड़का वाला बोलता है कि संस्कृत पढ़ के आया, एक बार और पूछिए, एक बार और पूछिए क्या लगा, दोबारा पूछिए, संस्कृत पढ़ के आया। वो लड़की वाला बोलता है बेटा फ्रिज लीजिएगा, फ्रिज। वो लड़का कहता है ना। अपनी बेचारा परेशान हुआ भाई इसको क्या चाहिए, ये न बोलता है न हाँ बोलता है। उसके बाप ने कहा कि एक बार और पूछिए, तो लड़की वाले ने कहा कि बेटा कूलर लीजिएगा, कूलर चाहिए। तो वो लड़का कहता है ना। बेचारा बहुत परेशान हुआ कि भाई ये न बोलता है, ये न बोलता है, आपके अपने बेटा को क्या पढ़ाए है। तो कहा कि बात ऐसी है कि मेरा बेटा संस्कृत पढ़ के आया है, ये आपकी जबान नहीं समझ रहा है। ऐसा कीजिए कि इसी से पूछिए कि ये क्या लेगा, आप मत पूछिए, इसी को कहिए कि तुम क्या लोगे, तुमको क्या चाहिए। तो लड़का संस्कृत पढ़ के आया, संस्कृत में जवाब देता है। वो लड़का कहता है य लड़का क्या कहता है यमहा। वो बेटी वाला समझ गया, ओ इसको यमहा गाड़ी चाहिए, उसको क्या चाहिए, यमहा गाड़ी चाहिए। समाज के लोगों, मुआशरे के लोगों, इस वाक्य को लेकर के चलिए, और जब आपका बेटा शादी के लायक होगा तो ये पूरे इलाके में डंके की चोट पर ये ऐलान कीजिएगा कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा तो बगैर थपाची गाड़ी के करूंगा। मैं अपने बेटे को अगर फटफटिया पर चढ़ाऊंगा तो उसकी मेहनत की कमाई से, और मेरा बेटा अगर थपाची भी लेगा तो अपनी मेहनत की कमाई से, ससुर के कमाई से नहीं लेगा। अगर आपने ये काम किया 10 साल के बाद और 15 साल के बाद, तो कसम खुदा मैं कह के जाता हूँ पूरे इलाके में आपका नाम रोशन होगा कि फला बंदा, माहौल इतनी गर्म है, इतने बदतरीन माहौल में एक बंदा है जो बगैर लेन देन के शादी किया है। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। ज़िंदगी हयात रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बात के दौरान अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं इंशाअल्लाह मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, आप भी अल्लाह तबारक व तआला से।